تعلیم میں اقوام کی تعبیر، تعلیم میں تہذیب کی تصویر، تعلیم میں اقوام کی تعبیر، تعلیم میں تہذیب کی تصویر، چھپی تعلیم میں کامیابی، بدل دے ملت کی تقدیر۔ تعلیم سے تعمیر، تعلیم سے تعمیر، بنائے نہ قابل تصویر۔ ہیلو فرینڈس، میرا نام ہے معروف اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سپر ستارے بچوں کا اپنا یوٹیوب چینل۔ آج ہم لوگ موجود ہیں کراچی کے گلبرگ ٹاؤن ایف بی ایریا میں۔ کراچی کا پہلا گورنمنٹ ماڈل اسکول کا افتتاح ہے، تو چلے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس اسکول کو کس طریقے سے خوبصورتی سے جو ہے دوبارہ رینیویو کیا گیا ہے۔ تعلیم سے تعمیر، تعلیم سے تعمیر۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سید موسیٰ صاحب جو کہ یہاں کے چیئرمین ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اسکول ہے بہت پرانا ہے اور اسکول بننے کے بعد یہاں پہ پہلی دفعہ اس کی بہت اچھے سے تعمیر کی گئی ہے، تو اس کی ضرورت کو کیسے سمجھا؟ یہ بہادر یار جنگ اسکول ہے، یہ UC8 جو ہے اور گلبرگ ٹاؤن کے اندر یہ موجود ہے یہ اسکول، اور یہ تقریباً بہت پرانا اسکول ہے اور گورنمنٹ اسکول ہے اور اچھے اسکولوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اور لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے جو ایجوکیشن کا حال جو ہمارے ملک میں اور شہر میں جس طرح سے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جی سر، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اسی طرح سے اسکول کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی گئی، اور جو بچے بیچارے جو یہاں کے اس آبادی کے اندر، کیونکہ یہاں غریب آبادی پیچھے یہاں پہ رہتی ہے، اب وہ بچے سے مجبوری کی حالت میں ماں باپ جو ہے یہاں پر بھیجتے تھے کہ وہ جو ہے ان بچوں کو یہاں پر پڑھائیں۔ ظاہر بات ہے جو بڑے متوسط طبقے یا اس سے اوپر والے لوگ ہیں وہ تو ان اسکولوں میں ظاہر بات ہے تعلیم دینے کے لیے نہیں بھجواتے، تو اس لیے جو ہمیں یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ وہ ایسی تعلیم معیار، ایک تو سب سے پہلی بات تو ہم نے تعلیم معیار کے اس کے اوپر ہم لے کر آنا چاہتے ہیں اس کے اوپر، اور اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اس جگہ کے اوپر جو بلڈنگ ہے ظاہر بات ہے اس انوائرمنٹ کو ہم وہاں پہ اس کو بھی تبدیل کریں، کیونکہ ظاہر بات ہے جب بچہ آتا ہے اسکول کے اندر تو اس کو کلاس روم اچھی چاہیے، صحیح بات ہے، مطلب ڈیسک وغیرہ ہو، بجلی ہو، پانی، لائٹ ہے، بجلی پانی سب کچھ ہے۔ یہاں افسوس کی بات یہ تھی کہ یہاں پر ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے، ایون یہی کہ بچے کیا بڑے مطلب جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے ان کی جو ضرورت زندگی ہے وہ اس کے پانی کو میسر نہیں تھا، پینے کا پانی نہیں تھا۔ کلاس رومز کی حالت یہ تھی کہ ان کی چھتیں گر رہی تھیں، کوریڈور میں آپ چلیں چھتیں ان کی جو گر رہی تھی، فرش اکھڑا ہوا تھا، کلر نہیں تھا، بہت عرصے سے کوئی مینٹیننس کا کام جو ہے اس کے اوپر نہیں ہوتا رہا تھا۔ بنائے نہ قابل تصویر۔ جناب صدر، یہ لاکھوں ماں اور بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر پاکستان، یہ قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر پاکستان۔ علم کی بنیاد پر دنیا کے بحر و بر، سر کیے تابع ہوئے فاتح بھی ہم ہی تھے۔ ہم عوام کے لیے، لوگوں کے لیے لگائیں گے، خرچ کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو اسی طرح کے نتائج سامنے آئیں گے۔ تعلیم میں اقوام کی تعبیر۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شعیب سر جنہوں نے آج کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ایک اہم رول ادا کیا، اور ساتھ ساتھ اس اسکول کی تعمیر میں بھی ان کا ایک اہم رول ہے۔ اور اب ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو اس اسکول میں کمپیوٹر لیب یا کیا کچھ اور بھی ہے جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو؟ جب ہماری یہاں پہ گلبرگ ٹاؤن نے چارج سنبھالا ہمارے چیئرمین نصرت اللہ صاحب نے، اور ہمارے آپ کہہ لیں کہ چیف پیٹرن فاروق نعمت اللہ صاحب یہاں تشریف لائے اور ہمارے ڈائریکٹر ایجوکیشن، تو یہ طے ہوا کہ ہم نے اس اسکول کو بنانا ہے، اور اس میں یہ بھی طے تھا کہ اس کو اس طرح نہیں بنانا کہ جس طرح سرکاری اسکول بنتے ہیں، بلکہ اس طرح بنانا ہے کہ جیسے ہم سمجھیں کہ ہمارا اپنا اسکول ہے، کوئی پرائیویٹ سطح کا اسکول ہے،
اور آپ دیکھیں اس کی آپ بناوٹ کو دیکھ لیں, اس کی سجاوٹ کو دیکھ لیں. جی آپ نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت ہی دل سے بنایا ہے, ایسے نہیں کہ جان چھڑا دی ہے, بہت اچھے طریقے سے اس پر کام کیا گیا ہے. جی اچھا, اس کے ساتھ ہم نے صرف اس کے بناوٹ پہ توجہ نہیں دی بلکہ اکیڈمکس پہ بھی بہت زیادہ توجہ دی, اور ہم نے ٹیچرز جو یہاں پہ ہائر کیے ہیں, یہ جو ٹرانسفر کیے ہیں وہ بھی بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ 8 کلاس تک جو پرائمری ہوتا ہے اس میں کمپیوٹر سیکشن نہیں ہوتا, لیکن ہم نے یہاں خاص طور پہ جو ہے کمپیوٹر لیب جو ہے نا یہاں پہ اس کو انسٹال کیا ہے تاکہ ہم بچوں کو ارلی آپ کہہ لیں کہ ٹیکنالوجی کی طرف لے آئے. ٹیکنالوجی سے لے کے جائیں. اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہ کمپیوٹر ہے بلکہ آپ نے دیکھا کہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز بھی ہم نے یہاں پہ کر رہے ہیں تاکہ جب بچے یہاں پہ ہوں تو ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہو. تو اسی طرح اے آئی, اور جس طرح ابھی ہمارے امیر صاحب نے اعلان کیا کہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید تعلیم کو ہم نے فروغ دینا ہے, تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہماری جو پلان میں جو ہے نا وہ شامل ہے. یہ ہم نے پروگرام میں سنا تعلیمی کارڈ, تو یہ کیا ہے, آپ نے اس کا سلسلہ کیسے خیال آیا اور کن بچوں کے لیے یہ ہے؟ بیٹا یہ تعلیمی کارڈ جو ہم نے اناؤنس کیا ہے یہ 5000 روپیز اس کی جو نا وہ ہے مالیت. چونکہ ایک اور اناؤنسمنٹ یہاں پہ ہونی تھی, شاید رہ گئی, کہ اسکول کے جو سرکاری اسکول ہے اس کے بچوں کو نصاب کی کتب جو ہیں وہ ٹاؤن کی طرف سے فری جو نا فراہم کی جائیں گی. یہ بچوں کو ہم 5000 روپے کا ایک تعلیمی کارڈ دے رہے ہیں, اس میں وہ اپنی اسٹیشنری اور اپنی کاپیز وہ جو ہے بآسانی پرچیز کر سکیں گے. پہلے اسٹیپ میں تو ہم نے جس کو رکھا ہے کہ ہم اپنے جو سرکاری اسکول ہیں 2000 بچے ہیں اس میں ان کو ایک تعلیمی کارڈ دیں گے. اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کر لیں 5000 سے تو اس کی ویلیو آپ کے سامنے بہت زیادہ ہو جائے گی. اس کے بعد گریجولی ہم اس کو پرائیویٹ اسکولس میں بھی لے کے جائیں گے. خاص طور پہ جو ہماری جو آپ کہہ لیں کہ سفید پوش آبادی ہیں ان میں جو ہے ہم اس کارڈ کو جو ہے نا وہ کریں گے, اس کا کوئی کرائٹیریا بنائیں گے, کوئی میرٹ بنائیں گے, اس کے بعد ہم اس کو بانٹیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سال کے آخر تک شاید 5 سے 10 ہزار جو یہ تعلیمی کارڈ ہیں یہ شاید ہم اس کو بانٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے اس اسکول کا اسٹاف, ٹیچرز بیٹھی ہوئی ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ٹیچرز کو کیسا لگ رہا ہے کہ اس اسکول کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے ڈیزائن کر دیا گیا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے بیکاز پہلے جیسا اسکول تھا, ظاہر ہے کہ کنڈیشن بہت زیادہ بیڈ تھی اسکول کی, اور اس کو جیسے رینوویٹ کیا گیا ہے تو الحمدللہ کہ اس کی رینوویشن میں کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے فاروق بھائی وغیرہ نے, اور جو ہے جو بھی جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں انہوں نے بہت انتھک محنت سے اس اسکول کو جو ہے وہ بہت کم وقت کے اندر رینوویٹ کیا. اتنے عرصے میں جو ہمیں سہولتیں نہیں تھیں وہ تمام سہولتیں فاروق نعمت اللہ کی بدولت ہمیں مل گئی ہیں, اور ان کی کافیشوں سے یہ اسکول بھی رینوویٹ ہو گیا ہے, اور ہمیں بہت کچھ کیونکہ ہم نے سمجھو 0 سے سفر شروع کیا تھا, اور آج ہمیں سہولتیں مل گئی تو ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے بہادر یار جنگ کی پرنسپل. اس وقت ہم لوگ موجود ہے KG 1 کلاس میں, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. اور بالکل بھی نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سرکاری اسکول ہے, اور کسی پرائیویٹ اسکول سے تو بھائی کم بھی نہیں لگ رہا ہے. تو مس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ماشاءاللہ اب تو اتنی سہولتیں اور خوبصورت طریقے سے جو ہے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے, لیکن پہلے کیا کیا آپ لوگ کو مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا تھا؟ پہلے تو بہت مشکلات تھیں. سب سے زیادہ تو ہمارے بیٹھنے کی بچوں کی پریشانی تھی. ڈیسکیں ٹوٹی ہوئی تھیں, چھتیں ٹوٹی ہوئی تھیں, چھتوں کا پلاسٹر گرتا تھا تو ہم پھر بچوں کو باہر میدان میں لے جا کے پڑھاتے تھے. بہت یعنی زیادہ ہم لوگوں کو ہر چیز کی پریشانی تھی. پنکھے چوری ہو جاتے تھے, لائٹ بعض دفعہ نہیں ہوتی تھی, تو پانی نہیں تھا پینے کا, پانی بچوں کا, تو بہت پریشانی تھی. ہم لوگوں نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے گا اس طرح, لیکن اب انشاءاللہ اب اچھا وقت آ چکا ہے. بالکل بالکل. آپ تو یہ آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ بالکل آپ کو لگ ہی نہیں رہا ہوگا کہ یہ وہ بہادر یار ہے, اور اگر آپ اس کو پرائیویٹ بہادر یار جنگ بھی کہیں تو کوئی اس میں غلط نہیں ہوگا. اس کلاس میں یہ چھتیں گرا کرتی تھیں اور چادر بچھا کے ہم بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. 20 سال ہم نے اس اسکول میں اسی طرح پڑھایا, یہاں تک کہ مین سویپر نہیں تھا, واش روم ہم لوگ خود دھوتے تھے, اور بچوں کو اس مطلب یہاں جب بننا شروع ہوا تھا ہم نے کہیں شفٹنگ بھی نہیں کری, اور یہیں ہم نے بچوں کے ایگزام پڑھایا بھی. ہم اسی مٹی میں
क्लासें भी हमने यहीं ली। अच्छा, जब ये बन रहा था तब भी आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे? यहीं पढ़ा रहे थे, यहीं हाफ ईयरली एग्जाम हुए, यहीं एनुअल एग्जाम हुए। हम लोग इस वक्त मौजूद है कंप्यूटर लैब में, क्योंकि जो दौर चल रहा है टेक्नोलॉजी का, अगर स्कूल में कंप्यूटर लैब ना हो तो मैं ये कहूँगी कि बहुत बड़ी ज़्यादती है बच्चों के साथ। लेकिन अब स्कूल में जो है कंप्यूटर लैब भी बन गया माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। और अभी इसका जो काम है ख़त्म हो गया और अभी यहाँ पे नए कंप्यूटर्स आने वाले हैं। तो मिस, पहले भी इस स्कूल में कंप्यूटर लैब था या अभी बनाया गया? नहीं, कंप्यूटर लैब नहीं था यहाँ पे, और इस किस्म की कोई भी तफरीही एकेडमिक के लिहाज से कोई भी ऐसी कोई सहूलियात नहीं थी जो हम यानी साइंस की प्रैक्टिकल करने की कोई लैब नहीं थी, कुछ नहीं था। अब तकरीबन थोड़ा बहुत उन्हें आस्ता आस्ता करके सब कुछ हमारे स्कूल में। अभी साइंस लैब और कंप्यूटर लैब अब जाकर स्कूल में इस स्कूल में अब आइए। सही। प्ले ग्राउंड अब बना है और झूले भी मैंने देखे, झूले भी अब बने हैं, यानी कि बिल्कुल एक नक्शा चेंज कर दिया उन्होंने, जो लुक दिया है बिल्कुल एक प्राइवेट स्कूल जैसा दिया है। यानी हर चीज़ के पहलू पर काम किया। कंप्यूटर लैब में भी होना चाहिए, साइंस लैब भी, झूले, ग्राउंड, हर चीज़ को मद्देनजर रखते हैं। और इस वक्त हम मौजूद है बच्चों की सबसे फेवरेट जगह, पार्क, झूले। और आप देख सकते हैं माहिरा तो चिपक गई झूले में, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है झूले झूलने। और जिस स्कूल में झूले ना हो तो फिर बच्चों का जाने का मन कैसे करेगा। अगर मैं बात करूं अपने बचपन की तो मुझे भी बड़ा शौक होता था कि यार मेरे स्कूल में जो है झूले हों। लेकिन अब मुझे खुशी है कि बाकी स्कूलों में भी ये फैसिलिटीज़ आ रही हैं जो मुझे नहीं मिली, लेकिन हमारे आने वाली यंग जनरेशन को इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने आज अपने हाथों से इस स्कूल का इफ्तिताह किया। बहादुर यार जंग स्कूल को आज एक असल स्कूल की शेप में लाया गया, जहाँ पे हर बच्चा जो है मयारी तालीम हासिल कर सके। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है आप इसे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।